نبی کا شہر کیا چھوٹا کہ بس قیامت تھی، نبی کا شہر کیا چھوٹا کہ بس قیامت تھی، نبی کا شہر نبی کا شہر کیا چھوٹا کہ بس قیامت تھی، ہر ایک سمت تھا ماتم وہ جب رولا کہ چلے حسین تو کربلا کو سر اٹھا کے چلے حسین تو کربلا کو سر اٹھا کے چلے۔ اور تھڑکتے ہوئے حسینی دل پہ ہاتھ رکھیے، ملاحظہ فرمائیے گا، حسین پاک ایسے پاک ہے کہ آیت تطہیر ان کی پاکی اور شاہد عادل۔ سب نے کہا ہوگا پاک ہے تو بات اور تھی، رب نے کہا ہے کہ حسین پاک ہے۔ لیکن میں نے کس پاکی کا ذکر کیا ہے اور کس پاکی کے حوالے سے بات کی ہے، توجہ چاہوں گا کہ حسین پاک کی پاکی پہ عرش حیران تھا، اور میں بھی توجہ چاہوں گا، حسین پاک کی پاکی پہ عرش حیران تھا، حسین رسول پاک کے اشکوں سے جب نہا کے چلے، تو کربلا کو سر اٹھا کے چلے۔ اور تعبیر معکوس اردو شاعری میں بڑی خاص چیز ہے۔ زمین جب ارتھ کوئک آتا ہے تو زمین کپ کپاتی ہے، زمین کیا ہوتی ہے؟ کپ کپا جاتی ہے۔ نیپال میں آیا تو پورا بہار کپ کپا گیا، اور جب بارش ہوتی ہے تو تعبیر کرتے ہیں کہ آسمان روگا، یہ تو جب ہر چیز ایز یوزول ہو تب کہا جاتا ہے، لیکن جب ان یوزول غیر فطری ہو اور غم جب اپنے چرچ کرتے ہیں تو شعرا جو ہے تعبیر کو پلٹ دیتے ہیں اور اسی کو تعبیر معکوس کہتے ہیں۔ پھر زمین کپ کپاتی نہیں ہے، روتی، عرش روتا نہیں کپ کپاتا ہے۔ خاص توجہ چاہوں گا آگے سے لے کے پیچھے تک کہ زمین رونے لگی، عرش کپ کپانے لگا، زمین رونے لگی، عرش کپ کپانے لگا، زمین کپانے لگا، وہ جب نبی کی نظر سے نظر ملا کہ چلے، تو کربلا کو سر اٹھا کے چلے حسین تو کربلا کو سر اٹھا کے چلے۔ اور
اور یہ آخری شعر دیکھیے گا، میری مائیں بہنیں بھی ادھر ادھر کہیں سکون سے سن رہی ہیں، وہ بھی ایک ماں ہے، اور ایک ماں وہ بھی تھی جس کا لاڈلا اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ 2-4 دن کے لیے بچے جائیں تو ماں کی ممتا بلکنے لگتی ہے۔ سعودیہ دبئی اگر نوجوان کمانے جائے تو ماں کہتی ہے بیٹا 2 پیسے کم کمانا مگر میری نظر کے سامنے کمانا، کم سے کم میں تجھے دیکھتی تو رہوں۔ ذرا سوچو کہ جب بقیع الغرقد میں جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل پہنچا ہوگا، جب اپنی ماں کو آخری سلام کیا ہوا ہوگا، اس وقت جناب سیدہ زہرا بتول پہ کیا گزری ہوگی۔ پوری زندگی کے ساتھ یہ شعر دیکھیے گا، سب کی توجہ چاہوں گا کہ پہنچ کے رونے لگے سیدہ کی تربت پر۔ وہ حسین جو کربلا میں نہ رویا، وہ ماں کے پاس رو رہا، پہنچ کے رونے لگے سیدہ کی تربت پر، پہنچ کے رونے لگے سیدہ کی تربت پر، پہنچ کے جو کہہ سکے وہ کہا اور کچھ چھپا چلے حسین تو کربلا کو سر اٹھا کے چلے، پہنچ کے رونے لگے، پہنچ کے رونے لگے سیدہ کی تربت پر، جو کہہ سکے وہ کہا اور کچھ چھپا کے چلے حسین میں تو کربلا کو سر اٹھا کے چلے۔ مقطع کا شعر ہے، تخلص نور ہے، اور ان اہل بیت نور کے حوالے سے جو بالکل چھوٹے چھوٹے نونہال، علی اکبر، علی اصغر، عون، محمد، حضرت عبداللہ بن حسین، حضرت ابو بکر بن حسین، حضرت عمر بن حسین، حضرت عثمان بن حسین، علی بن حسین، ان نونہالوں کے حوالے سے جنہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کیوں جا رہے ہیں، وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ مریدوں کے خط آئے ہیں، ہم لوگ پیر زادے ہیں، شان سے رہیں گے، شان سے جائیں گے، شان سے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ بے وفا مریدوں نے مریدی تو قبول کی، لیکن ابن زیاد کی بکریوں کے سامنے سب پھر گئے۔ انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ انہیں 3 دن تک پیاسا رکھ کر قتل کر دیا جائے گا۔ خاص توجہ چاہوں گا اس سلگتے ہوئے رنگ پر، دیکھیے گا میں نے نبھانے کی کوشش کی ہے کہ عجیب حال تھا بچوں کا اہل بیت کے نور، عجیب حال تھا بچوں کا اہل بیت کے نور، عجیب حال تھا، عجیب حال تھا بچوں کا اہل بیت کے نور، سبھی نے دیکھا، سبھی نے دیکھا وہ کس طرح ہم مسکرا کے چلے بہت تیزی کے ساتھ جھوم کے درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد
محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کسی لوپ لائن میں جانے کا موقع نہیں اور نہ کسی پتلی گلی، سیدھے ایکسپریس ہائی وے پہ آئیے۔ قرآن مقدس کی ایک انتہائی مشہور و معروف آیے کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، بہت مشہور ہے۔ اب اندازہ لگا لیں کہ شہرت کا عالم یہ ہے کہ اگر میں اس کا ترجمہ بھی نہ کروں تو نہ سمجھنے میں آپ کو دقت ہوگی نہ سمجھانے میں دقت ہوگی۔ نہ جانے کتنے ایسے حسینی ہیں جو بچپن سے لے کے 55 تک سنتے آ رہے ہیں، اور ایسے ہی جلسہ اگر ہوتا رہا تو انشاءاللہ مدفن تک سنتے رہیں گے۔ محرم کا چاند دکھتا ہے، دل و دماغ میں یہ آیت جو ہے وہ گھومنے لگتی ہے۔ پھر بھی حصول برکت کے لیے سلف صالحین کی ابتدا کرتے ہوئے ترجمہ کر دوں تاکہ ترجمانی میں آسانی ہو، اور جب آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی تو یزیدیوں کو بہکانے میں بڑی پریشانی ہوگی۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ اللہ کی راہ میں جو قتل ہو جائیں، شہید ہو جائیں، انہیں مردہ نہ کیا نہ کہو، ڈونٹ کال them dead. The man who has been killed on the way of Allah. جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے انہیں کیا نہ کہو، زندگی سے سنیے گا، مردہ نہ۔ ایسا نہیں ہے کہ اس لیے مردہ نہ کہو کہ مردہ تو ہے مگر کہنا نہیں چاہیے، مناسب نہیں ہے، ادب کے خلاف ہے۔ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے اس لیے مردہ نہ کہو، یہ ہے وہ اس لیے نہیں، اس لیے مردہ نہ کہو بل احیا، کیونکہ وہ زندہ ہے۔ علماء جانتے ہیں یہ بل جو ہے وہ استدراکی معنی پیدا کرتا ہے، وہ ہمیں ناشی کو دور کرتا ہے۔ اس لیے مردہ نہ کہو کیونکہ وہ زندہ۔ اب ہم نہیں سمجھ پاتے تو وہی بات تو رب نے فرمایا وَلَكِنْ لَا تَشْكُرُونَ۔ یہ اور بات ہے کہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں تھوڑی جو میری رگیں فنی ہے وہ تھوڑا پھڑپڑا رہی ہے، علماء کو دیکھتا ہوں تو میں تھوڑا اور جذباتی ہو جاتا ہوں، لیکن وہاں آنے سے پہلے آپ کے مطلب کی بات بھی کرنا ضروری ہے۔ ہمارے یہاں کچھ شریف جو جنازے پہ لیٹا رہتا ہے اسے مردہ کہتے ہیں، اور جو لوگ کاندھا دے کے لے کے جاتے ہیں انہیں زندہ کہتے ہیں۔ یہ سٹی آف لیکس کا کیا سسٹم ہے؟ آپ کے ہاں مردہ اسی کو کہتے ہیں جو لیٹا رہتا، بولیے، اور جو لے کے جا رہا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ زندہ کہتے ہیں۔ جو لیٹا ہے وہ مردہ ہے، جو اٹھائے لے جا رہا ہے وہ زندہ۔ کیا اس آیت میں زندگی موت کا مفہوم یہی ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو سچائی کیا ہے؟ میرے پاس تفصیل میں جانے کا موقع بھی نہیں، میں سیدھے آ رہا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں بالکل توا گرم ہے، خالی روٹی سیکنا ہے، جب روٹی سیک جائے گی تو سکری میں مزہ آئے گا۔ چلیے ابھی مسکرا دو اور شان سے مسکراؤ، کیونکہ جب سنی مسکراتا ہے تو بدعقیدہ گھبراتا ہے۔ ہمیں سزا ملی، کسی کے پاس کسی کی قسمت میں سزا ہو، سزا تو وہ نہ مسکرائے، جس کے مقدر میں رضا ہے وہ کیوں نہ مسکرائے۔ آئیے جب مسکرا کے فریش ہوئے ہیں تو ذہن کو لائیے۔ بھی آپ نے واقعہ سنا مولانا سے، میں بس اس پر تھوڑا سا اسے فردر کر رہا ہوں، آگے بڑھ رہا ہوں کہ 40 سال حضور کی زندگی کی ہوتی ہوئی فاران کی چوٹی گواہ ہے، جبل ابی قبیس کی پہاڑیاں گواہ، سرکار اس پر کھڑے ہیں اور اپنی قوم، وہ قوم جو ابھی امت دعوت ہے، امت اجابت میں،
جن میں کوئی ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، امیہ بن خلف اینڈ کمپنی. یہ جو پورا گروپ تھا سامنے تھا. حضور نے ایگزامن کیا، یہ بتاؤ واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ می، میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یقین جانو سب نے کہا کہ ہم